کانٹینٹ کی دنیا میں خوش آمدید۔ علی امین گنڈاپور نے ایک مرتبہ پھر کے پی اسمبلی سے خطاب کیا، اور اپنے خطاب میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس سارے واقعے کو ایکسپلین کیا کہ کیسے وہ کے پی ہاؤس سے کے پی اسمبلی تک پہنچے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میرے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، یا پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں، وہ ساتھی ہیں جو کہ پی ٹی آئی سے اور اس کے نظریے سے محبت رکھتے ہیں، ان کے دل میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کچھ پیڈ جرنلسٹ کی جانب سے اور کچھ اپوزیشن کی لیڈران کی جانب سے، کہ شاید علی امین نے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے نظریے سے غداری کی، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے یہ سارا واقعہ دوبارہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے واقعہ کچھ اس طرح سے شروع کیا کہ ان کا کہنا تھا کہ میں کے پی ہاؤس میں ہی تھا جب جی اسلام آباد نے جو ہے ریڈ کی ان کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ۔ سو ان کا کہنا تھا کہ میرے ایک وفادار نے مجھے کے پی ہاؤس کی ایسی جگہ پہنچا دی جہاں سے میں بآسانی جمپ کر کے کے پی ہاؤس سے باہر نکل سکتا تھا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے اس ساتھی کو کہا کہ تم پتہ کرو کہ کون سی گاڑی اس ٹائم اویلیبل ہے ہماری تمام گاڑیوں میں سے کہ جس پر بیٹھ کر جایا جا سکے۔ تو ان کے ساتھی نے بتایا کہ جناب کوئی گاڑی اویلیبل نہیں ہے، تمام گاڑیاں پولیس اور رینجرز کی جانب سے توڑی جا چکی ہیں۔ ان کا کہ کوشش کرو کہ گاڑی ارینج ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ سو ان کو پھر بعد میں تھوڑی دیر بعد بتایا گیا کہ گاڑی ارینج ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس گاڑی کو کہو کہ فلاں جگہ پہ پہنچ جائے اور میں وہاں سے ان کو وہاں پر جا کے ان کو ملوں گا، اور جب پتہ بھائی یہ بات پہنچا دی گئی تو علی امین کہتے ہیں کہ میں نے اس جگہ سے جہاں میں کے پی ہاؤس میں چھپا ہوا تھا، اس جگہ سے میں نے جمپ کیا اور میں کے پی ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد میں گرین بیلٹ پہ چلتا ہوا جب اس مقام پر پہنچا جو غالباً منال کے قریب کا کوئی مقام تھا جہاں پہ میں ان کو ملنے کا کہا تھا۔ ان کا کہ میں اب وہاں پہنچ چکا تھا اور میں نے وہاں سے نیچے پتھر پھینکنا شروع کر دیے، اور تاکہ کسی کی اٹینشن میں حاصل کر سکوں، اور تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ ہاں جی وہی گاڑی وہاں پہ آ کے رک گئی ہے، اور اس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ ہمارا ایک اور ساتھی بھی موجود ہے، اور میں ان کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ کے جو میں پھر مختلف مقامات سے ہوتا۔ ان کا کہنا میری جیب میں کوئی موبائل بھی نہیں تھا، کوئی پیسے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس گاڑی میں بیٹھ کے تو میں پھر مختلف مقامات سے ہوتا ہوا کے پی میں داخل ہونے کے بعد مختلف اضلاع سے ہوتا ہوا میں اپنے ایک ضلع کے ڈی پی او کے گھر پہنچا۔ صبح کا وقت تھا، فجر کا وقت تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈی پی او کے گھر والوں نے ان کی فیملی نے مل لیے ناشتے وغیرہ کا انتظام کیا، اور ڈی پی او صاحب گھر میں نہیں تھے، تو ہم نے ان کو فون لگایا، ان کو فون کیا کہ جناب اس طرح سے ڈی پی او صاحب ہم آپ کے گھر میں ہیں اور آپ میرے لیے سیکیورٹی کا انتظام کریں، لیکن اس بات کو خاص خیال رکھا جائے کہ اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے، اس بات کی گارنٹی آپ مجھے دیں گے۔ تو ڈی پی او نے کہا کہ جناب سیکیورٹی کا انتظام تو میں آپ کے لیے کر دوں گا، لیکن اس بات کی گارنٹی میں آپ کو نہیں دے سکتا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ظاہر میں جب آپ کو اسکاٹ دوں گا سیکیورٹی کا تو پتہ تو کہیں نہ کہیں سے چل ہی جائے گا اور بات ریویل ہو جائے گی۔ ان کا میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ گارنٹی نہیں دے سکتے پھر ابھی تکلیف نہ کریں، میں خود ہی کچھ نہ کچھ بندوبست کر لوں گا۔ کہنا تھا کہ ہم نے وہاں سے ناشتہ کر کے وہاں سے نکلے، اس کے بعد پھر ہم اپنے سفر کی جانب روانہ ہوئے۔ اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ میں نے کہیں بریک نہیں کی، میرے ساتھ میرے فلاں ساتھی موجود تھے، 2 سے 3 ساتھی غالباً ان کا کہنا تھا موجود تھے۔ انہوں نے گاڑی کا نمبر بھی بتایا کہ میں اس گاڑی پر تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک پیٹرول پمپ سے پیٹرول بھی بھرایا ہے، اس کی رسید بھی میرے پاس موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جہاں سے گزرا ہوں وہاں کی CCTV فوٹیجز آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں کہاں سے گزرا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے میں مختلف جگہوں سے گزرا اور پیٹرول پمپ سے پیٹرول بھروا کر میں کے پی جو ہے وہ اسمبلی تک پہنچا۔ اب اس سارے سفر کو انہوں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ میں یہاں پہنچا، اور اس کے بعد پھر میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے اب سب کے نام لیے، انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کے نام لیے جو سفر میں ان کے ساتھ مددگار کے طور پر رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ڈی پی او سے بات کی دوبارہ یہاں پہنچ کے، اور ان کو کہنا تھا کہ میں نے یہ بات کی کہ میں آپ کا نام بھی لوں گا۔ تو ڈی پی او کا یہ کہنا تھا کہ جناب مہربانی کریں، میرے چھوٹے بچے ہیں، آپ میرا نام مت لیجیے گا، میری نوکری چلی جائے گی۔ علی مین نے بڑے ہی جو ہے نا جھنجھلائے سے انداز میں کہا کہ میں CM KPK ہوں، میرے انڈر چیزیں ہیں، تو یہ کس سے ڈرنے کی بات کر رہا ہے، اور یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جناب میرے چھوٹے بچے، میری نوکری چلی جائے گی، اس ملک پہ کس کی حاکمیت ہے۔ علی مین نے یہاں بھی کھلی الفاظ میں کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی کہ ڈی پی او نے ڈر کے انہوں نے کہنا کہ یہ آپ کی صوبے کا حال ہے، یہ آپ کی صوبے کا حال ہے۔ ان کے 2-3 بار انہوں نے باتیں دہرائی، اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بعد میں پھر خیر یہ بات بھی کی کہ ہمارے جتنے ورکرز
گرفتار ہو چکے ہیں ان کو ایک ایک ورکر کو ہم بازیاب کروائیں گے. ان کی فیملیز کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ میں نے لسٹیں منگوائی ہیں اور ایک ایک ورکر کو جو ہے وہ ہم جو ہے نا اس کو ریلیز کروائیں گے, اس کی ضمانت کروائیں گے. اور میں نے پیغام آگے پہنچا دیا کہ ضمانتوں کا یہ عمل جو ہے شروع کیا جائے. اس کے بعد علی مین نے یہ بھی کہا کہ ہم پاک فوج کی شکر گزار ہیں کہ ان نے جو ہے وہ ہماری جب پروٹیسٹرز وہاں پہنچے اسلام آباد میں, تو انہوں نے ہم بجائے اس کے کیا کوئی مڈ بھیڑ ہوتی آپس میں, کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا, ان نے جو ہے ان کا راستہ نہیں روکا بلکہ ان کو راستہ دیا اور جانے دیا, جس کی جو کہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کی آپس میں کلیش ہو, لیکن الحمدللہ کلیش نہیں ہوا. ہم پاک فوج کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہمیں راستہ دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی جی اسلام آباد کو اگر اریسٹ نہ کیا گیا, آئی جی اسلام آباد کو اگر عہدے سے برطرف نہ کیا گیا, اگر نہیں ہٹایا گیا, تو ہم اسلام آباد پر دوبارہ دھاوا بولیں گے. یہ ان کے الفاظ تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان حکم دے تو اگلی جگہ پہ شہباز شریف کا بیڈ روم ہوگا. علی مین کافی غصے میں تھے اور ٹھنڈے مزاج سے تقریر شروع کی, لیکن دھیرے دھیرے جب تقریر ان کی جو وہ کلائمیکس سے پہنچی تو وہ ایک مرتبہ پھر گرم ہو چکے تھے. اس سارے واقعے کو دیکھا جائے تو کس حد تک سچ ہے, کس حد تک جھوٹ ہے, اس کے بارے میں کچھ بھی سٹیٹمنٹ دینا وہ اتنا آسان اس لیے نہیں ہے کیونکہ علی مین نے اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس ثبوت ہے, ہاں میرے پاس CCTV فوٹیج ہے, میرے پاس رسیدیں ہیں, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے. گو کہ لوگ اس چیز کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں, اس چیز پہ تنقید بھی کر رہے ہیں, لیکن اس بارے میں کچھ بھی کہنا اس لیے ناممکن ہے کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کی اتھینٹک جو ہے نا کوئی چیز نہ دیکھ لیں, ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ CCTV فوٹیجز کی بات کر رہے ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہے میرے پاس رسیدیں ہیں کہ میں نے کہاں سے پیٹرول بھرایا ہے, تو جب تک اس چیز کی تحقیقات نہیں ہوں گی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد بہت عام بات کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عمران خان کے نظریے سے غداری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے, اس کی فیملی کو برباد کرے. ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ کلمے لگے ہوئے ہیں, قرآنی آیات لکھی ہیں اسمبلی میں, تو میں یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان کے نظریے سے, پارٹی کے نظریے سے غداری کرے وہ برباد ہو, اس کی فیملی برباد ہو. ان نے ایک بہت بڑی بات اپنی جانب سے کر دی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا اس معاملے کو لے کر ان کے سپورٹرز, ان کے ووٹرز, ان کے چاہنے والے, ان کے لیڈران ان کی بات پہ یقین رکھتے ہیں, ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں. لیکن ذاتی طور پہ میرا اپنا یہی خیال ہے کہ عمران خان سے غداری نہیں ہوئی. اس واقعے میں کتنی سچائی ہے, کتنی اس کو سائڈ پہ کر دیں تو خان سے غداری کم از کم علی مین گنڈاپور نے نہیں کی. جو کچھ بھی ہوا وہ عمران خان کی مرضی سے ہوا, جو کچھ بھی تھا عمران خان کے علم میں تھا. عمران خان نے اگر ابھی بھی اس بارے میں جو ہے کسی قسم کی کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ عمران خان نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا ہو, گو کہ چیزیں باہر آئی جاتی ہیں, بے شک ملاقاتوں کی اجازت نہ بھی ہو, لیکن یہ ہے کہ علی مین نے جو کچھ کر رہے تھے وہ عمران خان کو ڈیفینیٹلی پتہ تھا. اور ایک اچھی بات ہے میرے خیال میں, اگین میں پچھلے ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ کمیونیکیشن کا, مذاکرات کا راستہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے کسی بھی فریق کی جانب سے, کیونکہ جب مذاکرات بند کر دیے جاتے ہیں پھر اب بند گلی میں چلے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کسی چیز کا کوئی حل نہیں ہوتا. اور الٹیمیٹلی جو اسٹیک پر لگا ہوا ہے اس ٹائم وہ آپ کا ملک ہے, وہ میں اور آپ نہیں ہیں, وہ کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے, آپ کا ملک ہے. تو جب تک مذاکرات کے دروازے کھلیں تو یہ چیز کی پاسبلٹی بھی کھلی ہے کہ اس ملک کے لیے جو ہوگا بہتر ہوگا, کیونکہ الٹیمیٹلی کوئی بھی اس ملک کے لیے برا نہیں چاہے گا. اور امید ہی کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز, اسٹیبلشمنٹ اور تمام اس ملک کے ادارے آپس میں مل جل کر چلیں تاکہ اس ملک کو لے کر آگے بڑھائیں. باقی سیاست چلتی رہتی ہے, باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور اگلے ولاگ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا, اور کانٹینٹ کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں. جتنے دیکھنے والے ہیں پلیز لائک کریں, شیئر کریں اس ویڈیو کو, نیچے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ مزید کس قسم کا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں, اور کامنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ولاگ کیسا لگا. تھینک یو سو مچ.